جی السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حکیم مولانا محمد خالد زبیر صاحب کے پاس، جو کہ خالد زبیر دعا خانہ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے گورنمنٹ پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں اس میں کس حد تک کمی آئی ہے، اور مزید اگینسٹ گورنمنٹ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جس میں غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ جی سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گورنمنٹ پاکستان کے کورونا کنٹرول کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں جتنی جلدی جتنا کنٹرول ہوا اور کسی ملک میں بھی اتنی جلدی کنٹرول نہ ہو سکا، اور اس وقت الحمدللہ پاکستان کے باشندگان بڑی پرامن زندگی گزار رہے ہیں، اور کورونا سے پاکستان کو پاک قرار دیا جا چکا ہے۔ کہیں کہیں کوئی نہ کوئی کیس پھر بھی سامنے آتا ہے، 20%، لیکن حکومتی اقدامات الحمدللہ عوام کے لیے بہت اچھے، عوام کے تحفظ کے لیے بہت اچھے اقدامات ہوئے ہیں، جس سے پوری عوام کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایز اے مسلمان ایک بات کہنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا اس بات پہ پورا کامل یقین ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اس نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، اور موت کی جگہ متعین، وقت مقرر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کی تقدیر میں جو لکھ دیا اس کی اس حال میں ہر صورت موت واقع ہونے والی ہے۔ کورونا ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، شارٹ لگ جائے، بجلی کا کرنٹ ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، حقیقت میں یہ معاملہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ہر شخص نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں جتنے لوگ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، یہ بیماری، یہ وبا اسی صورت آنی تھی، اور ان کی اموات اللہ پاک نے اسی طرح لکھی ہوئی تھی۔ ہمارا پورا ایمان ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی اس تقدیر میں کسی کو پسو پیش کرنے کی کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے سارا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے پیر و مرشد حضرت پیر جی عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ تعالی ساری دنیا کے پیر و مرشد تھے۔ اسلام آباد میں حضرت ان دنوں بیمار ہوئے۔ جون کے مہینے میں 22 تاریخ کو طلحہ کمپلیکس اسلام آباد میں ایڈمٹ تھے، اور بخار بھی تھا، نزلہ زکام بھی تھا۔ اللہ رب العالمین نے جتنی زندگی دی تھی وہ مکمل ہوئی، اور طلحہ کمپلیکس میں حضرت کا اسی حالت میں انتقال ہوا۔ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، کرونا کرونا، لیکن حضرت کے صاحبزادگان وہ بھی عالم دین ہیں، مفتیان اعظام ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فیصلہ ہے ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی زندگی عطا کی تھی، اسی حالت میں انہوں نے جانا تھا، ان کی خود اسی حالت میں موت ہوئی، اور کم از کم 13-14 لاکھ انسانوں نے حضرت کا نماز جنازہ ادا کیا۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارا رب تعالیٰ کی ذات عالی پہ کامل یقین ہے کہ جس کی جہاں جس حال میں میرے اللہ نے موت لکھی ہے بہر صورت وہ واقع ہونے والی ہے، نہ اس سے کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ اس سے کوئی بچ سکتا ہے۔ باقی حکومتی اقدامات، یہ حکومت کا ذمہ داری ہے اپنے عوام کی، اپنی رعایا کی تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے اس کا احساس کرتے ہوئے جتنے اقدامات کیے ہیں، جو SOPs، جو قوانین، جو معاملات کیے ہیں، اس پہ یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ سر ایکچولی آپ تو میں نے یہاں کا وزٹ جنوبی پنجاب کا یہاں پہ گرد و نواح میں کافی کیا ہے۔ SOPs پہ لوگ جو عمل درآمد عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ پبلک کے لیے کیا میسج دیں گے حکمرانوں کے نام؟ اصل میں ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو دیہاتی طبقہ اور جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں، ان علاقوں میں کم خواندہ لوگ، کم پڑھے لکھے، دیہاتی ماحول میں
अपने माल मवेशियों में ज़िंदगी गुजारने वाले सादा लो इंसान, उनकी तरबियत की ज़रूरत है। उनको आसान तरीक़ा से समझाया नहीं जाता, उन पे हुक्म यूँ लागू किया जाता है और ये जाट जिम्मेदार लोग देहातों में बसने वाले ऐसे किसी हुक्म को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। ये ऐसा समझ लें लाइल्मी या कम शऊरी, उनको समझाने की ज़रूरत है। अच्छे तरीक़ा से उनको समझा के किसी भी कानून पे अमल दरामद कराने के लिए पाबंद किया जा सकता है। सर, लॉकडाउन में जो ख़ास तौर पर यंग जनरेशन और ख़ास तौर वाइट कॉलर पर्सन जो इस मुश्किलात से दो चार हुए हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि इसमें क्या मुस्बत कानून साजी की जाए या जाएगी कि जिसमें उनको रिलीफ मिले, क्योंकि अब तक कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कुछ परसेंट ख़त्म हुआ है, अभी भी कोरोना बाकी है, तो इसके अगेंस्ट आप क्या हुक्मरानों के नाम पैगाम देना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं, बीमारी दबी है, ख़त्म नहीं हुई। जैसा कि रोज़मर्रा के मुशाहदात हमारे सामने आ रहे हैं, कभी कहीं कोई केस आ गया, कोई 2-4 आ गए, 8-10 आ गए, 12-14 आ गए, तो बीमारी दबी है, ख़त्म नहीं हुई। अवाम के सामने हमारे बहुत सारे डॉक्टर हज़रात, मुआलिजीन जो इलाज करने वाले थे, वो भी बेचारे इस बीमारी से बच न सके। उनके सामने उनके अहवाल अच्छे आसान तरीक़ा से उनके सामने लाए जाएं, तो मेरा ख्याल है हर ज़ी शऊर उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे हकीम मौलाना खालिद ज़ुबैर साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ मखदूम रज़ाक अहमद हाशमी, पाक टीवी लाहौर। माशाअल्लाह जी।